اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 9 کا خلاصہ ذکر ہو رہا ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا شروع فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی، زمین میں فساد پھیلاتی تھی اور راستے میں بیٹھ جاتے تھی اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی باقی باتیں آج 9ویں پارے کے آغاز میں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر جب روک ٹوک شروع کی تو ان کے سرداروں نے دھمکی دی اور یوں کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں اور وہی فتح دینے والا ہے۔ ان مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ان کے بارے میں اپنا دستور یہ بتایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کر لیتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن جب یہ قومیں نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب میں گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر ان آیات میں ان قصوں کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ بستیاں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے نئے نئے طریقے آزماتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی بڑی اقوام میں ہونے لگا تھا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا کہ اچھا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 معجزات ان کے سامنے رکھے۔ فرعون اور آل فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی صورت اختیار کر گئی۔
پھر اس کے بعد کی آیات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان روشنی ہو گئی، جسے ید بیضاء کا معجزہ کہتے ہیں۔ یہ دو معجزے سامنے آنے کے بعد فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، اس لیے آیات میں بتایا گیا کہ اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ موسیٰ تو ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ آیات میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ان جادوگروں کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو سارے جتنے بھی جادوگر تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیوں کو ڈال دیا، وہ رسیاں سانپ بن گئے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن گئی، اور اس اژدہے نے باقی تمام رسیوں کے جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو نگل لیا، تو سارے کے سارے جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ جب وہ سجدے میں گر گئے، یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سب جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ ان کے ایمان قبول کرنے پر فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے دھمکیاں دی، اور ان دھمکیوں کا ذکر بھی اللہ نے ان آیات میں کیا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ان کھجور کے درختوں میں پھانسی دے دوں گا، اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرعون کے تمام جادوگر انہوں نے اتنا پختہ ایمان قبول کیا تھا کہ وہ فرعون کی دھمکیوں کے سامنے بالکل مرعوب نہیں ہوئے۔ پھر اگلی آیات میں فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی اور جب ظلم و ستم اور اس کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس بنی اسرائیل فرعون آل فرعون کو یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا عذاب تو یہ تھا کہ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ فرعون اور اس کی قوم پر اللہ کے مسلسل عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کے دل بھیجے جو درختوں کے پتے تک کھا گئے۔ تیسرا عذاب فرعون اور اس کی قوم پر اللہ نے یہ نازل کیا کہ اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے مینڈک اتنے زیادہ کر دیے کہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ پانچواں عذاب فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی جو تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب عذاب آتے رہے، لیکن یہ قوم بڑی عجیب و غریب کہ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کرتے، عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی کچھ کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہیں بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ پھر اس کے بعد آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور دستور زندگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک جادوگر
سامری کے بہلانے پھسلانے پر بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی کہ اس نے اس قوم کے سونے چاندی کو جمع کیا، اس کو پگھالا اور پگھالنے کے بعد ایک بچڑا بنایا، اور پھر اس قوم نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان کو مشرکانہ عادتوں سے بہت دکھ ہوا اور انہوں نے منع کیا، لیکن یہ یہود کی قوم، یہ اسرائیلی قوم، یہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ بار بار پھسل جاتے تھے، بار بار لغزشیں کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وعدے کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے۔ ان کی 7 عادتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بتائیں کہ ان بنی اسرائیل کی عجیب و غریب عادتیں یہ تھیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہ بات بات پر پھسل جاتے تھے، اور دوسری ان کی یہ تھی کہ وعدہ کرتے تھے اور بھلا دیتے تھے، اور تیسرا یہ بتایا کہ یہ احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ چوتھی عادت بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ لوگ تعویل اور تحریف سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے تھے ان میں یہ لوگ تبدیلی کر دیتے تھے۔ پھر 5ویں یہ بات بتائی کہ جب انہیں ان کی سرزمین بیت المقدس میں داخل ہونے کو کہا گیا تو ان کو کہا گیا کہ سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، لیکن جب وہ بیت المقدس کی اس داخلے کے دروازے تک پہنچے تو وہ دروازہ چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں اس لیے حکم دیا تھا سر جھکا کر داخل ہونا، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا، اپنے اوپر کے بدن کو نیچے کر کے اپنے اوپر کے بدن کو سیدھا رکھا اور نچلے حصے کو سمیٹ کر یہ داخل ہوئے گھسٹتے ہوئے۔ اور چھٹی بات یہ کہ اسی طرح انہوں نے ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حالات بتائے کہ ان آیات میں بتایا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ حیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ 7ویں بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا تھا، مگر وہ پھر اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے اور وعدہ خلافی کرتے رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں موجود، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ انسانوں کو اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی بنی اسرائیل کی طرح عادتیں اپنی اندر نہیں لانی چاہیے، کہ ان کی بری عادتوں کی وجہ سے ہی یہ سارے کے سارے مسائل ان کی زندگی میں آتے رہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کفار جو ہیں یہ چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ آیات الہیہ سنتے تو ہیں لیکن بہرے بن جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ ان لوگوں کو سب کچھ نظر آتا ہے کہ حق بات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اندھے بن جاتے ہیں اور نہ بصارت سے کام لیتے ہیں نہ بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس دنیا میں مہلت دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے سے بس اوقات انسان دھوکا کھا جاتا ہے اور گناہوں پر اور زیادہ جرأت ہونے لگتی ہے کہ ہم حق پر ہیں تبھی تو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت بہرحال آ کر رہے گی، اور اس کا معین علم کہ کس وقت قیامت نے قائم ہونا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد والی آیات میں اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ معاف کر دیں اور نیک کام کا حکم کرتے رہیں، اور یہ جاہل لوگ جو ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ابتدا میں بھی قرآن حکیم کی عظمت بیان کی، اور سورہ اعراف جب ختم ہو رہی ہے اس 9ویں پارے میں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تعظیم اور اس کا ادب بیان کیا اور فرمایا
جب قرآن حکیم پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف کے اختتام کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 88 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کی آیات کل 75 ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ انفال اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں یہ نام آ رہا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اصل میں انفال نفل کی جمع ہے، نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ انفال کہتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بہت واضح طور پر موجود ہے۔ یہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ غزوہ بدر اس تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور یہ ابتدائی غزوہ تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت سے دوچار کیا۔ سورہ انفال کی ابتدا میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا کہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ مؤمنین کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ مؤمنین کی 5 صفات اس میں بیان کی گئی۔ نمبر 1، ان کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، تلاوت قرآن یہ لوگ کرتے ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری مومن کی صفت یہ بتائی کہ یہ رحمان پر توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت ایمان والوں کی یہ بتائی کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے آداب کے مطابق اسے ادا کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی ایمان والوں کی ان آیات میں یہ بتائی کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مومنین کی 5 صفات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی تفصیل بیان کی۔ سورہ انفال کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 6 بار پکارا ہے، اے ایمان والو۔ سورہ انفال کے اندر وہ 6 جگہیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، وہ پہلا تو آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا، منہ مت پھیرنا، یعنی ان کا مقابلہ کرنا۔ دوسری جگہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے وہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر پھر منہ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو۔ پھر تیسری وہ جگہ آیت نمبر 23 میں ہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر وہ چوتھی جگہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پھر 5ویں جگہ جہاں سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا وہ آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہیں گناہ سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر 6ٹھی جگہ سورہ انفال میں کہ جہاں اللہ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرمایا، یہ آگے جا کر 10ویں پارے میں آئے گا آیت نمبر 46 میں کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو،
اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر 9ویں پارے میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات دیے اور فرمایا کہ ایسی جماعت کبھی شکست دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ دوسرا حکم ان آیات میں سورہ انفال کے اندر دیا کہ وہ جماعت کبھی شکست نہیں کھاتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ کبھی مسلمان شکست نہیں کھاتے، وہ قوم سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن جاتی ہے جو کہ اپنے نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو، جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ وہ سب سے مضبوط ترین اور طاقتور قوم ہوتی ہے جو نہ دین میں خیانت کرتی ہے نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کرتی ہے۔ اور پانچویں خوبی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بتائی کہ مضبوط اور طاقتور تم جب بن سکتے ہو کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت اختیار کرتے ہوں۔ اور چھٹی بات یہ بتائی کہ وہ قوم بڑی مضبوط قوم ہوتی ہے جو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ ساتویں بات یہ بتائی کہ وہ قوم مضبوط ترین قوم ہوتی ہے جس کا کلمہ ایک ہوتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ بتائی کہ وہ قوم مضبوط ہوتی ہے کہ جس کی صفوں میں کامل اتحاد ہوتا ہے۔ اور نویں بات سورہ انفال میں یہ بتائی کہ وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہیں ہوتے، تو وہ قوم یقیناً مضبوط قوم ہوتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ان باتوں سے تم نے رکنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں باز آنے کی توفیق دے، تو یقیناً مسلمان آج بھی دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔